الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا موضوع چل رہا تھا۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ مکہ سے غار ثور تک کا ہے اور دوسرا مرحلہ غار ثور سے مدینہ منورہ تک کا ہے۔ مکہ سے غار ثور تک کا مرحلہ
گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا۔ آج آپ حضرات کے سامنے غار سے لے کر مدینہ منورہ تک کا ہجرت کا مرحلہ بیان کروں گا۔ تین دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں گزارے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن، 3 دن اور 3 راتیں۔ غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ حاصل کیا۔ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر ناگ نے ڈنگ مارے، سانپ نے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑی نہیں ہلائی۔ زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ ایک قرآن تو وہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے مصحف کی شکل میں، ہم اس قرآن کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو یہ مصحف کی شکل میں یہ قرآن ہمارے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی ثواب تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کہ قرآن پڑھ رہے ہوں۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے۔ یہ آنسو بھی اتنے قیمتی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا، رسول اللہ کے چہرے پر گرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ مارا ہے، رو نہیں رہا ہوں، اس زہر کے اثر کی وجہ سے آنسو نکل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ وہ ایڑی سامنے لاؤ جہاں سانپ نے ڈنگ لگائے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ ایڑی سامنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور اس جگہ پر لگا دیا جہاں سانپ نے ڈنگ مارے تھے۔ پوچھا ابو بکر بتاؤ اب کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ والی ٹانگ تو پہلے والی ٹانگ سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سانپ نے ڈنگ مارا ہی نہیں تھا، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جب مشرکین گھر کے اندر داخل ہوئے رسول اللہ کے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ تو نہیں ہے، تو پاگل ہو گئے، یہ ہمارے درمیان سے کیسے نکل کر چلے گئے؟ ظاہر ہے یہ ان کے لیے پریشانی کی بات تھی۔ اب لگے ڈھونڈنے کے لیے، 3 دن تک ڈھونڈتے رہے لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق کا پورا خاندان رسول اللہ کی خدمت پر معمور ہو گیا۔ آپ کے بیٹے عبداللہ، آپ کے غلام عامر بن فہیرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پارٹنر تھا، تاجرانہ پارٹنر تھا، جو کپڑے وغیرہ خریدا کرتا تھا اور بیچا بھی کرتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقت۔ یہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو ان پر اعتماد تھا تو رسول اللہ نے بھی اس پر اعتماد کیا۔ عبداللہ بن اریقت کو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت اونٹ لے کر پہنچ جانا غار کے دہانے پر، اور پھر ہمیں ایسے راستے سے مدینہ لے جانا جو عام سفر کا راستہ نہ ہو بلکہ غیر معروف راستہ ہو، ایسے راستے سے ہمیں لے جانا۔ عبداللہ بن اریقت کو سارے راستے معلوم تھے۔ تو پیر کے دن عبداللہ بن اریقت اونٹ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر مکہ کے مشرکین نے
ابو جہل نے جب تلاش کر کر کے یہ لوگ تھک گئے, انہیں نہیں کوئی سراغ ملا, تو ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضرت بکر صدیق کے بارے میں اعلان کیا کہ جو آدمی محمد کو اور ابو بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کا سر قلم کر کے لائے گا, اسے 100 اونٹ انعام ملے گا. ایک کے بدلے 100 اونٹ, 2 کے بدلے 200 اونٹ. اب جو دنیا کے لالچی تھے وہ نکل کھڑے ہوئے تلاش کرنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دوڑ کر جاتے ہیں, کبھی پیچھے دوڑ کر آتے ہیں, کبھی دائیں دوڑ کر جاتے ہیں, کبھی دوڑ کر بائیں آتے ہیں. رسول اللہ نے پوچھا, ابو بکر یہ تم کیا کرتے ہو؟ کبھی دوڑ کر آگے جاتے ہو, کبھی پیچھے آتے ہو, کبھی دائیں جاتے ہو, کبھی بائیں جاتے ہو. عرض کیا, رسول اللہ کی امانت میرے سپرد ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی اس امانت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو میں پھر اللہ کے حضور جواب کیسے دوں گا؟ اللہ کے حضور جواب دہی مشکل ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی طرف سے کوئی بھی حملہ کرے تو اس کے حملے کی زد میں آؤں, آپ نہ آئے. اس وجہ سے میں آپ کے چاروں طرف گھوم رہا ہوں. ایسی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ اتنے میں ایک پارٹی آئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ یہ انعام کی خبر پورے ارد گرد کے قبائل میں بھی پھیل گئی تو لوگ نکل کھڑے ہوئے تلاش کرنے کے لیے. تو ایک پارٹی آئی تلاش کرنے والی. حضرت بکر صدیق تو پریشان ہو گئے کہ یہ تو پہنچ گئے, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے, پہچانتے نہیں تھے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر صدیق اکبر کو دیکھا. صدیق اکبر یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا جواب دیا جائے کہ صداقت پر بھی حرف نہ آئے اور بات بھی صحیح ہو, زبان سے جھوٹ بھی نہ نکلے اور بات بھی صحیح ہو. اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ کے کلہاڑا جو ہے وہ بڑے کے کاندھے پر رکھ دیا, تو جب یہ لوگ واپس آئے میلے سے, ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے سامنے لایا گیا. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوچا کہ ایسا جواب دیا جائے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی صحیح ہو, کیونکہ اگر جھوٹ بولا تو پیغمبری پر حرف آئے گا, کیونکہ پیغمبر کی زبان سے جھوٹ کا نکلنا ناممکن ہے. تو ایسی بات کی جائے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ بڑے نے کیا ہوگا, اس سے پوچھ لو, ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو, اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ کافر مبہوت ہو گئے, انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا جواب دیں اس بات کا. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر بھی اس وقت ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے اور سوچا کہ ایسا جواب دیا جائے کہ میری صداقت پر بھی حرف نہ آئے اور بات بھی پوری ہو جائے. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا, ھذا رجل یہدینی السبیل, یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے, یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے, یہ مجھے صراط مستقیم دکھانے والا ہے, یہ مجھے جنت کا راستہ دکھانے والا ہے. لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ بندہ راستہ بھول گیا تھا, یہ کوئی راستہ دکھانے والا ہے, یہ جس راستے پر جا رہے ہیں. تو آپس میں کہنے لگے وہ کہ یہ راستہ بھول گیا ہوگا, اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ اس کو کر لیا کہ چلو مجھے راستہ دکھا دو, چلو آؤ اس طرف سے چلو. سراقہ ابن مالک یہ قبیلہ بنو مدلج کے تھے, یہ بھی تلاش کے لیے نکلے. یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا ہمارے قبیلے کا باہر سے. اس نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے مدینے کی طرف جاتے ہوئے,
تو سراقہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو اس بات کی تمنا تھی کہ میں انعام حاصل کروں 200 اونٹ. تو میں نے اس کو کہا نہیں وہ 2 تھوڑی تھے, وہ تو 3-4 آدمی تھے. کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور اپنی باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا لے کر تم فلاں مقام پر پہنچو, میں وہاں آ رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور اس کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور خاموشی کے ساتھ چپ کر کے وہاں سے میں نکلا اور سیدھا اس جگہ پر پہنچا جہاں میرا گھوڑا کھڑا تھا. اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینے کے راستے کی طرف گھوڑا دوڑا دیا. کہتے ہیں کہ میں نے دور سے دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ ساتھ ہیں, اور عبداللہ بن اریقط راستہ بتانے کے لیے جو کہ حضرت صدیق اکبر کا کاروباری پارٹنر تھا وہ بھی ساتھ ہے. یہ 4 آدمیوں کا قافلہ جا رہا ہے. تو سراقہ ابن مالک یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا, دور سے میں نے دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں, نیت میں فطور تھا. کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر گیا. فرماتے ہیں کہ جب میں گرا تو میں نے پھر اپنے نیزے سے فال نکالی. عرب کے لوگ فال نکالتے تھے کہ آیا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے جب فال نکالی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تو نہیں کر سکتا, تو انہیں نہیں پکڑ سکتا. لیکن چونکہ کہتے ہیں میرے دل میں اونٹ حاصل کرنے کا لالچ تھا, میں نے پھر بھی اپنا سفر جاری رکھا. کہتے ہیں جب میں بالکل قریب پہنچ گیا تو میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے, میں پھر گر گیا. تو کہتے ہیں میں نے گھوڑے کو چابک ماری زور سے, میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لیکن ایسا لگتا تھا کہ گھوڑا جو ہے وہ زمین سے نہیں نکل سکے گا. تو کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے گھوڑے کو نکالا. جب گھوڑا نکلا تو گرد و غبار کا ایسا طوفان اٹھا کہ جو آسمان تک چلا جا رہا تھا. اور میں نے وہیں سے پکار کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دو, مجھے امان دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی تو وہ جو گرد و غبار کا طوفان تھا وہ تھم گیا. سراقہ ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں جب قریب گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اب تو واپس جا اور ہمارے بارے میں کسی کو مت بتانا. اگر کوئی پوچھے بھی تو ان کو واپس کر دینا, ان کو کہنا یہاں کچھ بھی نہیں ہے, میں سارا دیکھ آیا ہوں. اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے, جب کسریٰ کے کنگن تو نے پہنے ہوں گے تیرا اس وقت کیا حال ہوگا. تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ ضرور غالب آئیں گے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے امان نامہ لکھ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے کہا کہ ان کو امان نامہ لکھ دو. تو عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے کے اوپر امان نامہ لکھ دیا انہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے تو سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے, وہ امان نامہ دکھلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امانت دے دی تھی کہ بھئی ہاں انہوں نے امان نامہ بہت پہلے لکھوا لیا تھا. تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فارس مکمل فتح ہو گیا تو کسریٰ کے کنگن مال غنیمت میں مدینہ منورہ آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ جو ہے وہ فارس کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا. فارس کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا کسریٰ, روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا کیسر. آپ نے سنا ہوگا کیسر و کسریٰ. تو کیسر جو ہے وہ روم کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا اور کسریٰ فارس کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا. دنیا کے اندر یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں, جیسے آج کل امریکہ اور روس ہے, ایسے اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں کیسر و کسریٰ. تو کسریٰ جو ہے اس کے کنگن, کسریٰ جو ہے یہ فارس کا بادشاہ ہوتا تھا, فارس پورا کا پورا فتح ہو گیا. تو کسریٰ کے کنگن جب مال غنیمت میں مدینہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا
سراقہ ایک دیہاتی آدمی تھے. سراقہ کو بلایا, بولا سراقہ ادھر آؤ. سراقہ آ گئے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ کنگن پہنو. سراقہ نے وہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہن لیے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. سراقہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہنے لگے اے امیر المومنین, مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچا تھا تو رسول اللہ نے مجھے کہا تھا کہ سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. اس وقت تو میں کافر تھا, مجھے یقین نہیں آیا, لیکن آج وہ کسرا کے کنگن میں نے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا سراقہ ابن مالک کی زبان سے, اسی وقت بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا اور فرمایا کہ سراقہ تو کہے الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کسرا کے کنگن کسرا سے چھین کر سراقہ جیسے دیہاتی کے ہاتھ میں پہنا دیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں, اسی راستے پر چلے جا رہے ہیں, راستے میں ایک آپ کو بھوک محسوس ہوئی تو ایک خیمہ آپ کو نظر آیا. وہ خیمہ ام معبد کا خیمہ تھا. ابو معبد نے خیمہ اس جگہ پر لگایا ہوا تھا کہ یہاں سے جو آخری نبی ہیں وہ گزریں گے اس راستے سے, تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا. دن بھر بکریاں چراتے تھے, شام کو گھر پہ آ جاتے تھے ابو معبد. ام معبد گھر پہ رہتی تھی, بوڑھی خاتون تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ جاؤ ذرا پتہ کرو ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق گئے, پوچھا ام معبد سے. ام معبد نے کہا کہ بکریاں ہیں, وہ تو ابو معبد لے کر گئے ہیں چرانے کے لیے, وہ تو شام کو آئیں گے. ایک کمزور سی بکری کھڑی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کہا کہ اگر یہ کمزور سی بکری آپ ہمیں دے دو, ہم اس کا دودھ نکال کے پی لیتے ہیں. ام معبد نے کہا کہ یہ تو بیمار بکری ہے, کمزور ہے, اگر یہ صحت مند ہوتی تو یہ بھی ریوڑ کے ساتھ جاتی چرنے کے لیے, اس کو بیماری کی وجہ سے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری آپ ہمارے حوالے کر دو, تھنوں کو ہاتھ لگانا ہمارا کام ہے, دودھ دینا اللہ کا کام ہے. ام معبد نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر اس سے دودھ نکلتا ہے تو نکال لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور برتن منگوایا, اس کے تھنوں میں دودھ موجے مارنے لگ گیا. بکری کی جو بیماری تھی وہ بیماری ختم ہو گئی. ایسا محسوس ہوا کہ بکری بیمار تھی ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر تھنوں کو ہاتھ لگایا اور اپنے ہاتھوں سے دودھ دھوا, برتن بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میزبان کو پلاؤ, جو ہماری میزبان ہے ام معبد کو پلاؤ. سب سے پہلے ام معبد نے پیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو پلایا, عامر بن فہیرہ نے پیا, عبداللہ بن اریقت نے پیا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. پھر ام معبد سے کہا کہ کوئی اور برتن بھی دے دو, تمہیں دودھ نکال کے دے دیتے, تمہارے کام آئے گا. ام معبد نے ایک اور برتن دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا, برتن بھر کر ام معبد کو دے دیا. فرمایا یہ رکھو, تمہارے کام آئے گا, اور آگے کا سفر شروع کر دیا. شام کو ابو معبد گھر پہ آئے, دیکھا گھر میں ایک برتن دودھ سے بھرا ہوا ہے اور جو بیمار بکری تھی وہ بالکل صحت مند ہو کے کھڑی ہوئی ہے. ام معبد سے پوچھا کہ لگتا ہے یہاں کوئی آیا تھا, کون آیا تھا؟ ام معبد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نقشہ کھینچا کہ آج تک علماء ان اشعار کا ترجمہ کر کر کے تھک گئے. تو ابو معبد نے کہا کہ میں جس شخصیت کے انتظار میں یہاں پڑاؤ ڈال کے بیٹھا ہوں, جس شخصیت کے انتظار میں یہاں راستے میں نے خیمہ لگایا ہوا ہے, وہ میرے گھر سے آ کر ہو کر بھی چلے گئے. چلو یہاں سے سامان باندھو, مدینہ چلتے ہیں. مدینہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں ہجرت کر کے, وہ روزانہ باہر نکل کے دیکھتے تھے. بالآخر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں انہوں نے ایک ترانہ گایا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. اور مدینہ کے اندر خوشی کا سامان ہے. سارے مدینہ کے تمام گھروں میں
خوشی پھیلی ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ مدینہ کے لوگوں کی عید ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ ہر مدینہ کے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ رسول اللہ میرے گھر میں قیام فرمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کے اونٹنی بیٹھ گئی، اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہیں، اس خاندان سے ہیں کہ جو خاندان تبا ایک بادشاہ جب یہاں مدینہ میں آیا تھا، اس کو یہودیوں نے بتایا تھا کہ یہاں جو آخری نبی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ تو تبا نے ایک مکان بنایا، ایک محل بنایا، 2 منزلہ مکان بنایا، اس مکان کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے، اور ایک خط لکھ کر دیا، اور اس خط میں تبا نے لکھا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، اگر آپ میری زندگی میں آئے تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، آپ کی مدد بھی کروں گا، اگر آپ میرے بعد تشریف لائے تو یہ مکان آپ کے لیے ہے اور میں آپ کے لیے خط چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ مدینہ میں جو یہودی آباد تھے نا، بنو قریظہ، بنو نذیر اور خیبر کے اندر جو سارے یہودی آباد تھے، یہ سارے یہودی ان یہودی علماء کی نسل سے تھے جو تبا کے ساتھ آئے تھے، اور یہ یہاں اس لیے آئے تھے تاکہ جب رسول اللہ آخری نبی ہجرت کر کے یہاں آئیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہودی سارے مخالف ہو گئے، یہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تبا کا وہ خط پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا اور آپ بڑے مسرور ہوئے۔ تو یہ جو گھر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، علماء سیر نے لکھا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی گھر تھا کہ جو شاہ تبا نے بنا کر دیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں پر دین پر عمل کرنے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہوں، دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، تو دین پر عمل کرنے کے لیے اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر جانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔